آج جو پوری دنیا میں نسلی امتیاز کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بھارت میں ایک نسل پرست ہندوتوا حکومت اس وقت اقتدار پر براجمان ہے۔ مودی کی قیادت میں بھارت اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نسلی برتری اور نفرت کو بغیر کسی خوف و ڈر کے آگے بڑھا رہا ہے۔ RSS کی حمایت یافتہ نسل پرست مودی حکومت بھارت بھر میں مذہبی اقلیتوں کو ڈرانے اور انہیں ان کے مذہبی احکامات پر عمل درآمد سے روکنے کے لیے دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ہندو ذات پات کا نظام موجودہ دور میں نسلی امتیاز کی قدیم ترین شکل ہے۔ بھارت میں ذات پات کی بنیاد پر امتیاز کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ بھارت کا ذات پات کا نظام اس جدید دور میں بھی برقرار اور قائم و دائم ہے۔ ذات پات کی بنیاد پر کروڑوں بھارتیوں کے ساتھ ظالمانہ، غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک کو جائز ٹھہرایا گیا ہے۔ بھارت میں اونچی ذات کے ہندوؤں کے ہاتھوں نچلی ذات، جنہیں دلت کہا جاتا ہے، کے لوگوں کا مسلسل استحصال کیا جا رہا ہے۔ مختلف بین الاقوامی رپورٹس میں انکشاف کیا جا چکا ہے کہ BJP حکومت نے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں، عیسائیوں، دلتوں اور سکھوں کی زندگیوں کو ایک ڈراؤنا خواب بنا دیا ہے۔ BJP لیڈروں کی قیادت میں ہندو انتہا پسند کھلے عام مسلمانوں کی نسل کشی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور تو اور کشمیری عوام بھی مودی کی فسطائیت اور نسل پرستی کا شکار ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں نسل کشی سے لے کر بھارت میں مذہبی اقلیتوں کو دبانے تک، بھارت مودی کی قیادت میں ایک نسل پرست ریاست بن چکا ہے، جہاں ہندوتوا گنڈے مودی حکومت کی سرپرستی میں مسلمانوں کو کبھی گائے کا گوشت گھروں میں رکھنے کے شبے میں ہجوم تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، تو کبھی لو جہاد کے نام پر مسلم نوجوانوں کا قتل کرتے ہیں۔ اب تو ایک نیوز اینکر سریش چاونکے نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے ہندوؤں میں خواتین کے گھٹتے ہوئے تناسب کو بڑھانے کے لیے 40 لاکھ مسلم خواتین کو ہندو بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سریش چاونکے کو دسمبر 2021 میں نئی دلی میں منعقدہ دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرنے پر FIR کا سامنا ہے، لیکن بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت کے باوجود وہ دندناتا پھر رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت میں نسلی امتیاز کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو دبانے اور انہیں ہندوتوا گنڈوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔